چند ایک خاص باتیں وہ جو کہ آج کے دور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ تو کچھ میری اپنی آپ بیتیاں بھی ہیں اور اس کا تجربہ بھی شامل ہے ان باتوں کے اندر۔ کچھ باتیں اشارتاً کروں گا، کچھ کنایتاً کروں گا، کچھ واضح کروں گا، جو ضرورت محسوس ہوئی ویسے انشاءاللہ بات کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات حکم ہے وہ کیا ہے کہ باپ کو بدلنے والے پر نبی پاک نے لعنت فرمائی ہے، یعنی کہ اپنے باپ کو بدلنے سے مراد اپنا قبیلہ بدلنا، برادری بدلنا، یا باپ کے نام کو ساتھ نہ لگانا، یا شرم محسوس کرنا، جیسے کہ چھوٹی برادریوں والے اکثر شہروں میں آ کے اپنی برادری بدل لیتے ہیں۔ باپ کو اپنے ساتھ رکھنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے، اور باپ سے انحراف کرنا اور باپ کے نام سے بھاگنا اور باپ کی پہچان سے بھاگنے والے پر نبی پاک نے لعنت فرمائی۔ اسی طریقے سے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، آپ فخر محسوس کرتے تھے اور پسند فرماتے تھے کہ کوئی آپ کا نام علی بن ابی طالب لے، یعنی کہ آپ کے باپ کے نام سے آپ کو، یعنی باپ کی کنیت اور باپ کی پہچان جب ساتھ لگتی تو آپ پسند فرماتے ہیں۔ آج دیکھا گیا کہ ہر گھر کے اندر جو ایک ماں تھی، جس ماں کو ہم سمجھتے تھے عارف کڑی سرکار کی شاعری کے اندر جس ماں کا روپ دکھایا گیا، لاکھوں عیب ہوں تو وہ پردے ڈالتی ہے، اور یہ سنا گیا کہ ماں دنیا سے لڑ پڑتی ہے اپنی اولاد کے لیے، لیکن یہ چیزیں آج کے دور کے اندر بالکل متضاد جا چکی ہیں۔ آج کی ماں کو صرف پیسے سے لگاؤ ہے، الا ماشاء اللہ، جس طرح سچے پیر الا ماشاء اللہ کوئی رہ گیا، اسی طریقے سے وہ ماں جو بیٹوں کے عیب چھپاتی تھی، وہ ماں جو اپنی اولاد کے لیے ہر رشتہ چھوڑنے کو تیار ہوتی تھی، وہ ماں اب نظر نہیں آتی۔ اب اس نے بھی یہ بناوٹی روپ دھار لیا ہے، اور ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی ماں اس وقت تک ماں کے مقام پر فائز نہیں ہوتی جب تک اس کی اولاد اس کی گود میں پرورش نہ پائے۔ جب تک اس کے بطن سے اس کی اولاد پیدا نہ ہو، وہ ماں کے حق سے، ماں کے لقب سے محروم رہتی ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ اولاد بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ ماں، یعنی کہ اگر ایک عورت ماں بنتی ہے تو وہ اولاد کی وجہ سے بنتی ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے آج کے دور کے اندر کہ اولاد کا مرتبہ والدین سے کم ہم سمجھتے ہیں، سمجھنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اولاد کو اگنور کر دیا جائے، اس کی باتوں کو اگنور کر دیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ قرآن میں حکم ہے کہ والدین کو افتق نہ کہو اور والدین اپنی منمانی کرتے رہیں۔ یہ شریعت کا قطعاً ایسا کوئی تقاضا، ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ جب آپ اپنی اولاد کو نبی پاک کی امتی کنسیڈر کریں اور آپ کی اولاد آپ کو نبی پاک کو امتی کنسیڈر کریں، تو پھر دونوں کے مرتبے برابر ہو جاتے ہیں، وہ چاہے ماں کے روپ میں ہو، چاہے بیٹی کے روپ میں ہو، بیٹے کے روپ میں ہو۔ لیکن آج کل یہ بھی دیکھا گیا کہ مائیں جو ہیں وہ جو یہ فخر محسوس کرتی ہیں کہ بیٹا جو ہے وہ نانکے کی طرف توجہ رکھے، دادکے کی طرف نہ رکھے، جبکہ دین اسلام مولا علی پاک کا عمل اور نبی پاک کی حدیث جو ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ آپ فرماتے ہیں، آپ پسند فرماتے ہیں کہ آپ کو آپ کے باپ کے جو پہچان کے ساتھ بلایا جائے۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ دین اسلام تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ باپ کی شان، باپ کی آن اور باپ کی پہچان آپ کے ساتھ جڑی رہے، لیکن آج کی ماں چاہتی ہے کہ میرے بچے کی محبت نانکوں میں زیادہ ہو، دادکے کی محبت کم کی جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جو کہ آج کے دور کے اندر پرورش پا رہا ہے، یہ المیہ ہی پرورش پاتا جا رہا ہے، اور یہ جوان ہو چکا ہے کہ دادکوں کی عیب اور ان کے بارے میں فضول گفتگو کرنا اور بچوں کے ذہن میں بچپن سے ایک زہر بھر دینا۔ کچھ میرے ساتھ کیا ہوا کہ ہم بچپن سے جو دادکوں سے بھی محروم رہے، جب جوانی کے عالم میں پہنچے تو پھر ہم اپنے جو ہے نانکوں کو جب دیکھا تو پتہ لگا کہ نانکے جو ہیں وہ تو بالکل الٹ بات جو ہمیں سنائی جاتی تھی، جو بتائی جاتی تھی، ہر چیز الٹ ہے۔ ان میں حسد، ان میں کوڑ اور ہر قسم کی جو آپ تنگ نظری کہہ لیں، بیزاری کہہ لیں، ان کے اندر موجود ہے، گھٹن ان کے اندر موجود ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میری زندگی کا جو بچپنا تھا وہ یہ بات کے اندر گزر گیا کہ ہمارا داد کا اچھا نہیں، نان کا اچھا ہے، اور جب ہمیں ہوش آئی تو پتہ لگا کہ نان کا اچھا نہیں بلکہ داد کا اچھا ہے۔ آج کے یہ جو کلپ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کا نوجوان سمجھے اپنے دادکوں کی عظمت کو، ان کی رفت کو، ان کے مقام کو۔ کوئی دادکا جیسا بھی ہو، اس بچے کی پہچان اس کے دادکوں سے ہوتی ہے، نہ کہ نانکوں سے۔
تو یہ بات یاد رہے کہ نانکوں کی عظمت کا انکار نہیں میں کر رہا، نہ ان کو ڈینائی کر رہا ہوں، نہ نگلیکٹ کر رہا ہوں، بلکہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے دادکوں کو فرسٹ پریورٹی پہ رکھیں اور نانکوں کو سیکنڈ پریورٹی میں جو ہے وہ اپنے شوہر سے لڑتی ہے۔ آپ معاشرے میں سنتے ہیں باتیں کہ اپنے شوہر سے لڑتی ہے، کس لیے لڑتی ہے؟ اپنے بچوں کے حق کے لیے۔ لیکن میں نے جب اپنی زندگی کے اندر یہ چیز غور کی کہ یہ بات کسی حد تک تو ٹھیک تھی، لیکن جب بڑے ہوئے تو سمجھ آئے کہ کسی حد تک ٹھیک نہیں ہے۔ میرا سوال ہے، اگر کوئی صاحب علم اس کا جواب دے سکے تو میں اس کا مشکور ہوں گا۔ سوال یہ ہے کہ جو ایک ماں اپنے بچے کی زندگی کے لیے، بچے کے مستقبل کے لیے اپنے شوہر سے لڑ سکتی ہے، جدائی اختیار کر سکتی ہے، لیکن وہی عورت جب اس کی اولاد جوان ہوتی ہے تو پھر وہ اس اولاد جس کی خوشی کے لیے اپنے شوہر سے لڑتی ہے، تو اب اس بیٹے کی خوشی کے لیے اس معاشرے سے کیوں نہیں لڑتی اور اس بیٹے کی خوشی کے اوپر اپنی مرضی کو امپلیمنٹ کرنا چاہتی ہے؟ تو مجھے تو یہ بات سمجھ آئی کہ وہ ماں جو یہ کہتی رہی ساری زندگی کہ میں نے بچے کے بل بوتے پہ زندگی گزاری ہے، مجھے تو کچھ یوں لگتا ہے کہ وہ جو بیٹے کے بل بوتے پر نہیں، وہ اپنی انا کے بل بوتے پر زندگی گزاری گئی۔ اور میں نے یہ بھی محسوس کیا ہمارے دور کی ماں، آج کی جو ماں بدل چکی ہے، وہ اپنے بچے کی پرورش صرف اس لیے شان اور آن بان کے ساتھ کرنا چاہتی ہے کہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ یہ اولاد میری ہے، میں نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اگر وہ یہ بات تسلیم کرے کہ یہ اولاد اس کے شوہر کی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ اس بیٹے کو یا اس بیٹی کو جو ہے کبھی بھی اچھی پرورش نہ دے، اس کا اچھے سے خیال نہ رکھے۔ وہ اپنی انا کے اندر محو رہتی ہے، ڈوبی رہتی ہے، اور اپنے شوہر کو نیچا کرنے کے لیے اور اپنے بچوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے وہ سارا ڈونگر چاہتی ہے کہ میں نے ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے قربان کی۔ حالانکہ اس کی کوئی ریئلٹی نظر نہیں آتی آج کی دنیا کے اندر۔ کہیں کہیں کیس 1 یا 2% آپ کو یہ باتیں ملیں گی کہ شوہر بالکل غلط ہوگا، لیکن 98% شوہروں کو صرف غلط ثابت کیا جاتا ہے، باپ کو صرف غلط ثابت کیا جاتا ہے۔ ماں کیونکہ سارا کریڈٹ خود لینا چاہتی ہے، اس کی پیدائش سے لے کے اس کو پالنے تک اور اس کی شادی اور اس کی ہر چیز کا کریڈٹ وہ خود لے جاتی ہے، اور یہ ثابت کر جاتی ہے کہ باپ کو اپنے بیٹوں سے محبت نہیں ہے۔ یہ ایک المیہ ہے جو آج کے دور کے اندر ہو رہا ہے، اور ہمارے ممبر و محراب سے ماں کی عظمت پہ تو خطبے اور لیکچر دیے جا رہے ہیں، لیکن باپ کی عظمت اس قدر خاموش ہے، اس قدر وہاں ویرانہ ہے، کوئی بات نہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں صرف ماں کا مقام ہے، باپ کا مقام ہی نہیں۔ اور میرا ایک سوال ہے آپ آڈینس سے سننے والوں سے کہ آپ قطعاً اپنے باپ کو اپنی ماں سے کم آپ نہ سمجھا کریں۔ آپ کوئی اولاد کا کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کہ اپنے باپ کو اپنی ماں سے کم سمجھے اور ماں کو باپ سے افضل سمجھے۔ ہمارے لیے دونوں جو قابل فخر ہیں، قابل احترام ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ ایک اگر فرد یہ اس چیز کا گواہ ہو کہ دنیا سے جانے والا شخص حالت کلمہ کے اندر گیا ہے اور اس نے کلمہ پڑھا ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اب اگر وہ شخص جو اس چیز کا گواہ تھا کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، اب وہ اعتراض کرے اس شخص کی زندگی پر کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کر دیا تھا، ایسا کر دیا تھا، تو کیا شریعت، کیا دین اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، قطعاً ہمیں ہمارا دین، ہماری روایات ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ اگر ایک شخص ہمارے سامنے کلمہ پڑھ کے جا رہا ہے حالت ایمان کے ساتھ، ایمان سلامت لے کر، تو اس کے ایمان پر، اس کی زندگی پر، اس کے ماضی پر لعن طعن کی اجازت ہمیں شریعت نہیں دیتی، کیونکہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ جو میرے محبوب کے جو دامن میں آئے گا، وابستہ ہوگا دامن محبوب میں، تو اس کے ہم گناہ معاف کر دیں گے۔ تو جس نے اس کے محبوب کا جو کلمہ پڑھ لیا اور اس کی جان نکل گئی، تو اب اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ جب اللہ اس بندے سے راضی ہے تو ہمیں بھی کچھ خیال کرنا چاہیے، ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اور یہ وہ مائیں، وہ خواتین، وہ بیگمات، وہ زوجائیں جو اپنے شوہروں کی تنقید کے اندر زندگی گزار رہی ہیں، جو اپنے شوہر کی لعن طعن اور آواز کسنا اور سارے خاندان اس کو بدنام کرنے پہ اپنی زندگی مرکوز کی رکھے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ غور کریں، ان کی ساری عبادات اللہ رب العزت رد فرما دیں گے، کیونکہ شوہر کی اطاعت اور شوہر کی خدمت، شوہر کی عزت دین اسلام نے فرض کی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ آپ نے فرمایا کہ اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ روا ہوتا تو میں عورت کو یعنی کہ بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس لیے شوہر جو ہے وہ مجازی خدا ہے، اس کو مجازی خدا سمجھیں، اس کی عزت کریں، اس کی رفت کریں، بچوں کو اس کے
باپ کی محبت سے محروم نہ کریں۔ باپ کی بھی اتنی ہی عظمت ہے جتنی ماں کی عظمت ہے۔ اگر آپ اس میں تفریق کرتے چلے جائیں گے تو پھر اولاد اور پھر رشتہ داریاں یہ سب کچھ بکھرتا چلا جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ اس ماں کے پاس نہ اس کی اولاد ہوگی، نہ کوئی اس کا کوئی ہمدرد ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔